ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم جو موضوع لے کر آئے ہیں کہ دنیا میں ہم کامیاب کیسے ہوں۔ کسی بھی ہنر سے تعلق رکھنے والے لوگ جو کامیابی کے متلاشی ہیں، تو دیکھیں اللہ پاک نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بندے اپنے رب تبارک و تعالی جل شانہ سے امید رکھتے ہیں، اللہ کی ذات پر توکل رکھتے ہیں، پھر ہم اپنے کاموں کی تدبیر کرتے ہیں۔ ایک کسان جو کھیتی باڑی کرتا ہے وہ آبیاری کرتا ہے، کوئی دانہ کھیت میں ڈالتا ہے، ہل چلاتا ہے، اور پھر اس پر خوب محنت کرنے کے بعد پھر وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض و نیاز کرتا ہے کہ تیرے بندے نے محنت کی ہے، اے مالک اب تیری رحمت اور تیری قدرت اس چیز کو پیدا فرما دے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے وہاں پر جو بیج ڈالا تھا، وہ پانی جو اس کھیت میں ڈالا تھا، تو اللہ پاک اپنی قدرت سے وہاں سے پھول پودے پیدا فرما دیتا ہے، جو ہے وہ انسان کے لیے اس کی محنت اور اس نے جو اللہ تبارک و تعالی سے امید رکھی تھی اور اللہ تبارک و تعالی کے دیے ہوئے میں سے اللہ پاک کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات بھی کیے، تو ساری چیزیں مل کر اس کی فصل میں ایک تر و تازگی پیدا کر دیتی ہیں۔ تو ناظرین، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب تبارک و تعالی جل شانہ سے امید ہونی چاہیے۔ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا انسان اور کسی بھی دنیا کا کسی طرح کا بھی فعل ہے، کوئی کام ہے، انسان اس میں کامیابی کیسے حاصل کرے، تو سب سے پہلی بات ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہمیں خالق کائنات جل و علا مجدہ کی ذات پر توکل ہونا چاہیے۔ توکل، امید ہونی چاہیے کہ رب کائنات اپنے حکم سے جو چاہے وہ کر سکتا ہے اپنی رحمت سے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمارے سامنے یہ بات ہے کہ کسی بھی کام کے لیے اس کی اچھی تدبیر کی جائے۔ اچھی تدبیر کیا ہوتی ہے؟ کام کو سیکھا جائے، کام کو اچھے طریقے سے کرنا ہے تو اس کام کو سب سے پہلے ہمیں اس کا ہنر حاصل کرنا چاہیے، سکل پیدا کرنا ہوگا۔ تو پھر کام کو آپ جب کرتے ہیں تو اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں اور بہتر سے بہتر کریں۔ تو یہ جو اچھی تدبیر ہوتی ہے، انسان کی اچھی محنت ہوتی ہے، یہ بندے کے اس کام کے اندر ایک نئی جان پیدا کر دیتی ہے۔ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن اچھے طریقے سے نماز نہیں پڑھتے، بس ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ہم صرف وقت کے پابند ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، روزانہ آتے ہیں جاتے ہیں۔ تو کیا یہ نماز جو میں نے ادا فرمائی ہے، کیا یہ نماز مجھے بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے؟ آج اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی دل برائیوں میں ڈوبا ہوا ہے، جبکہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن اچھی نماز نہیں پڑھتے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں اس کی شرائط کا نہیں پتہ، نماز تو پڑھتے ہیں، اس کے فرائض واجبات کا نہیں پتہ، تو نماز پڑھتے ہیں لیکن درست نہیں پڑھتے۔ تو اگر ہم نماز سیکھیں، نماز کے اذکار سیکھیں، قرات و تجوید سیکھیں، نماز کے ارکان سیکھیں، اس کی ادائیگی، اور جو پریکٹیکل نماز پڑھی جاتی ہے ہمارے اسلام میں جو ادا کی جاتی ہے اس کو اسی طرح ادا کیا جائے۔ ایک نماز جب کامل طریقے سے ہم ادا کریں گے تو واقعی وہ نماز
بندے کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکے گی۔ کسی بھی کام کی کامیابی کے لیے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم کام کی اچھی تدبیر کریں، اس کام کو سیکھیں اور اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں اپنے کام کے اندر کامیابی نظر آئے گی۔ تو یہ چیپٹر نمبر 1 ہے جو ہماری گفتگو کامیابی کے راز پر تھی۔ مزید انشاءاللہ ہم دوسرا چیپٹر بھی اس پر بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔